تو اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کیا کر رہا ہے یہ ہم سمجھ گئے. وہ ہمارے غضب پر، ہمارے شہوت پر، ہمارے وہم پر، ہمارے وہ فیکلٹیز جس کے لیے اسلام کہتا ہے کہ کیئرفل رہنا، ان کو تم پر حکومت کرنے مت دینا. ان کو ہالی ووڈ آ کر ورغلا رہا ہے، اچھال رہا ہے، بڑھوتی دے رہا ہے، ان کو افراط و تفریط کی طرف لے جا رہا ہے تاکہ تم اس میں زیادہ روی کرو، ایگزیجریشن کرو اور یہ سب چیزوں میں الجھ جاؤ تاکہ تم ان کے غلام بنو اور ان ٹرن تم ہمارے غلام بنو. اسلام کہہ رہا ہے کہ انہیں تمہارا مالک بننے مت دینا، عقل کو اپنی جو ہے حکومت کی کرسی دینا. عقل تم پر حکومت کرے، اور عقل اگر حکومت کرے گی تو تمہاری لاجک کام کرے گی. انٹرن اہل البیت کے تم غلام بنو گے، انٹرن تم خدا کے غلام بنو گے. اسلام آ کے یہ کہہ رہا ہے. تو ابھی اگر آپ لاجیکلی دیکھیں گے تو ایک طرف راستہ ہے اسلام کا جو ہے نور کا راستہ، اور ایک طرف راستہ ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا جو ظلمات کا راستہ ہے. بات پھر وہیں پلٹ کر آتی ہے کہ آپ دو راہے پر کھڑے ہیں، آپ ایک کراس روڈ پر کھڑے ہیں، آپ کو پک کرنا ہے نور کا راستہ یا ظلمات کا راستہ، اسلام کا راستہ یا ہالی ووڈ بالی ووڈ کا راستہ، عقل کا راستہ یا شہوت وہم اور غضب کا راستہ. یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. یعنی یہ کہ نور کا راستہ یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کا ظہور، ان کی حکومت، پورے کائنات میں، پورے جہان میں عدالت. ظلمات کا راستہ یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں ڈیلے، اور اگر ڈیلے یعنی پوری دنیا میں ظلم بھرے گا، جور بھرے گا، خون خرابہ بڑھے گا، اور جو ہے باطل کی حکومت. So Hollywood, Bollywood on this side, اسلام on other side. اسلام یہ نہیں کہتا کہ انٹرٹینمنٹ نہ کرے، لیکن اسلام کہتا ہے انٹرٹینمنٹ کا طریقہ ہے. انٹرٹینمنٹ پاک انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے. انٹرٹینمنٹ ہرٹفل، مینیپولیٹو، انسلٹنگ، سرکاسٹک یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے پر مت ہنسے، دوسرے کے ساتھ مل کر ہنسے. یعنی کچھ ایسا کرے جب دونوں خوش ہو، دونوں ہنسے. نہ یہ کہ ایسا کرو کہ تم ہنس رہے ہو اور وہ جو ہے سر جھکائے، خجالت، ایمبیرس ہو رہا ہے. یہ اسلام نہیں کہہ رہا ہے. اسلام نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ دوسرے پر ہنسو، کہہ رہا ہے دوسرے کو ہنساؤ. یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنا مذاق اڑاؤ. لڑکے ہو لیکن لڑکی کا لباس پہن کر آ کر بےہودے حرکتیں کرو تاکہ لوگ تم پر ہنسے. نہ، حرام ہے مومن کے لیے اپنی کھلی اڑانا، اپنا مذاق اڑانا اور دوسروں کی نظر میں خود کو تحقیر کرنا. حرام ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو دوسرے کو ہنسانے کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی یہ کہ ایسی باتیں کرے کہ اس کے دل میں خوشی ہے، ایسی باتیں کرے کہ آپ دونوں مل کر ہنسے، کسی تیسرے شخص پر بھی نہیں. یعنی کلن کسی پر ہنسنا اسلام ریکمینڈ نہیں کرتا. کہتا آپس میں بیٹھے بات کریں، کچھ اچھی باتیں کریں، and then you can laugh about things. لیکن دوسروں پر ہنسنا صحیح نہیں ہے. تو اب دیکھیں ہماری زندگی میں کون ڈومینیٹ کر رہا ہے. اسلامی باتیں ڈومینیٹ کر رہی ہے یا ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی باتیں؟ اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ کے اوپر کس کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہے، بس آج سو جائیں، کل صبح اٹھیں اور اپنا بیہیویئر دیکھیں، اپنی اولاد کی طرف، اپنی وائف کی طرف، اپنے والدین کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، اپنے الفاظ، چوائس آف ورڈز دیکھیں. میں کس طرح کے ورڈز یوز کر رہا ہوں؟ آیا میرے سارے ورڈز ایسے ہیں which is based on self praise، صرف اپنی ہی تعریف ہو رہی ہے، میں یہ میں وہ، perfection and I'm the best, I'm the boss, you can't beat me، یہ ساری چیزیں؟ یا نہ، اسلام کا جو طریقہ ہے کہ آپ اپنی عزت کو بھی نیلام نہیں کر رہے اور سامنے والے کو بھی آپ کی عزت نیلام کرنے نہیں دے رہے. آپ کا بیہیویئر آپ کے والدین کے ساتھ کیسا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میڈیا آپ سے کہہ رہا ہے کیسے بیہیو کرنا ہے یا اسلام کہہ رہا ہے. آپ کا بیہیویئر آپ کی وائف اور بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے باس کے ساتھ کیسا ہے، اپنے امپلائیز کے ساتھ کیسا ہے، اپنے کلیگز کے ساتھ کیسا ہے، یہ پتہ چلے گا کہ کون آپ کے ذہن پر کام کر رہا ہے. بس آخری جملہ کہ کوئی آ کر یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہالی ووڈ کام کر رہا ہے نا ہمارے دماغ پر، کیا پرابلم ہے؟ خدا بھی تو یہی کر رہا ہے. خدا بھی تو قرآن اور نماز اور روزے اور اذان اور ان سب کے ذریعے خدا بھی چاہتا ہے ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو جو ہے کنڈیشن کرے، کنٹرول کرے. یہاں ہالی ووڈ چاہ رہا ہے، کیا پرابلم ہے؟ اف آئی سے ہالی ووڈ میرا دماغ وہ کر رہا ہے، کنڈیشن کر رہا ہے، تو یہاں سے خدا بھی وہی کر رہا ہے. بہت بڑا فرق ہے. یہاں خدا جو آل وائز یعنی حکیم،
ایبسلیوٹ وزڈم اس کے پاس ہے, ایبسلیوٹ نالج اس کے پاس ہے. اور یہاں انسان جو ناقص العقل ہے, یعنی ہینڈی کیپ ہے اس کی انٹیلیجنس, ہینڈی کیپ ہے اس کا وزڈم, وہ آ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ I will tell you how and I am going to condition your mind and I'll tell you how to live your life. اور خدا وہاں پر جو all wise all knowledgeable ہے وہ کہہ رہا ہے کہ I'll tell you how to live your life. یہ کہہ رہا ہے کہ I'll give you pleasure, لیکن یہ pleasure we know کہ it's a temporary pleasure, کچھ دیر کے لیے رہے گا پھر ختم ہو جائے گا. خدا وہاں کہہ رہا ہے I'll give you pleasure which is eternal, ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. اس پلیجر کے لیے میں تمہارے سب کانشیس مائنڈ کو کنڈیشن کر رہا ہوں تاکہ تم سرٹن طریقے سے بیہیو کرو, تاکہ اس بیہیویئر کی وجہ سے تمہیں ایک ایٹرنل خوشی ملے, تاکہ تم ایک ایسی جنت میں آؤ جہاں پر ایٹرنٹی کے لیے ہمیشہ 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 کے لیے خوشحالی کے حالت میں رہو. امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ وہ کچھ لکھ رہے تھے اور وہ مان لیجئے بسم اللہ لکھ رہے تھے, تو وہ لکھ رہے تھے بے سین میم, انہوں نے بے لکھا اور سین آدھا لکھا اور اذان شروع ہوئی, اللہ اکبر. وہ آدھا سین جو لکھا ہوا تھا پینسل ویسے ہی رکھ دی, یعنی انہوں نے اپنا قلم رکھ دیا اور فوراً نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. دس از آلسو کنڈیشننگ آف دا سب کانشیس مائنڈ, لیکن سعادت کی طرف, کمال کی طرف, ایٹرنیٹی کی طرف, انفینٹی کی طرف, کہ اتنا زیادہ مائنڈ ان کا سب کانشیس مائنڈ کنڈیشن ہو جاتا ہے مسلمان کا کہ وہ اذان جب سنے تو وہ ایک لفظ بھی جو لکھ رہا ہے وہ آدھا کا آدھا وہیں چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی نہیں کہ بس سے آدھا سین اور ایک میم لکھنا ہے نا, کیا پرابلم ہے, میں لکھ دیتا ہوں اس میں, نہ, بس آواز آئی خدا کی طرف سے, اللہ اکبر, بلاوا آیا ہے نماز کے لیے, پین رکھے اور چلے گئے. اور یہ بھی یہی ہے کہ ہم تمہیں دعوت کر رہے ہیں ایٹرنیٹی کی طرف, جبکہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کہہ رہا ہے کہ وی آر انوائٹنگ یو ٹورڈز ٹیمپرری پلیزرز, کچھ دیر کا مزہ ہے, اس کے بعد پھر جو ہے ایٹرنیٹی کے لیے یہ ساری پرابلم ہے. تو خدا ہمیں دعوت کر رہا ہے ایٹرنیٹی, ایٹرنل بلیس, ایٹرنل نور کی طرف, اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ہمیں دعوت کر رہا ہے ایٹرنل نابودی کی طرف.